ایک مرتبہ ہم دبئی میں ڈیزرٹ سفاری پر گئے تو وہاں کچھ لوگ عقابوں کی مدد سے پرندوں کا شکار کر رہے تھے۔ یہ منظر ہمارے لیے بڑا قابل دید تھا۔ ایگل فضا میں جاتا، شکار کا پیچھا کرتا، کئی کلابازیاں کھانے کے بعد شکار کو اپنے پنجوں کی گرفت میں لیتا اور پھر اسی جگہ پر واپس آ جاتا جہاں سے وہ روانہ ہوا تھا۔ اس کے پنجوں سے ملازم شکار کو چھڑا لیتے۔ میں نے عقابوں کے مالک شیخ جابر سے پوچھا کہ شیخ صاحب، اس پرندے میں کون سی ایسی خوبیاں ہیں کہ اس قیمتی پرندے کو آپ پالتے ہیں، اس کے لیے ملازم اور ٹرینر رکھتے ہیں، قیمتی غذا کھلاتے ہیں اور پھر صرف شکار کا کام اس سے لیتے؟ عزیزان گرامی، اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو فوراً مل سکے۔ شیخ صاحب، جو کہ سیاہ رنگ کا چشمہ اور مخصوص عربی لباس میں ملبوس تھے، کہنے لگے اس پرندے میں 6 ایسی خوبیاں ہیں جو ایک انسان اگر اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ عام انسانوں سے ممتاز اور منفرد بن جاتا ہے۔ اس پرندے کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ عام پرندوں کے ساتھ پرواز نہیں کرتا۔ یہ یا تو عقاب کے ساتھ اڑتا ہے یا پھر اکیلا پرواز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہت اونچائی میں اڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات بادلوں سے بھی اوپر نکل جاتا ہے۔ یہ انتہائی مضبوط اور طاقتور پرندہ ہے۔ اس کی خوبی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اور ہمارے خوابوں کی پرواز بہت اونچی ہونی چاہیے اور ہمیں دوسروں کی بجائے اپنے زور بازو پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ دوسری خوبی اس پرندے کی یہ ہے کہ اس کی نگاہ اور وزڈم بہت اعلیٰ ہے۔ یہ 5 کلومیٹر دور اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے اور اس کا پیچھا اس وقت تک کرتا ہے جب تک اس کو اپنے پنجوں میں گرفتار نہیں کر لیتا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آنے والے وقت کو بھانپ لینا اور مضبوط قوت ارادی سے اپنی منزل اور ٹارگٹ کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ عقاب کی تیسری خوبی یہ ہے کہ آندھی ہو یا بارش، گرج چمک ہو یا طوفان، یہ اس سے بالکل ڈرتا نہیں، بلکہ یہ تند و تیز باد مخالف کی لہروں پر مست ہو کر رقص کرتا ہے اور اس سے آنکھ مچولی کھیلتا ہے۔ اسے یہ ہوا اور اوپر لے جاتی ہے، جبکہ باقی پرندے ایسی صورتحال میں چھپ جاتے ہیں۔ یہ پرندہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت یا مشکل ہمیں درپیش آئے تو اس سے خوف کھانے کی بجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس مصیبت کو ترقی اور کامیابی کا زینہ بنا لیا جائے۔ عقاب کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ یہ باسی، بدبودار اور مردہ چیزوں کے گوشت کو ہرگز پسند نہیں کرتا، بلکہ اپنے تازہ شکار کے گوشت کو پسند کرتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ماضی کی بدبودار اور ناگوار باتوں سے ہرگز توجہ نہیں دینی چاہیے، ورنہ ماضی کی بوسیدہ یادیں اس کے حال اور مستقبل دونوں کو برباد کر دیں گے۔ اس پرندے کی 5ویں خوبی یہ ہے کہ یہ ہر وقت بے چینی، اضطراب اور بے قراری کی حالت میں رہتا ہے۔ اسے کمفرٹ زون سے اتنی نفرت ہے کہ جب اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ اپنے گھونسلے سے نرم گھاس کے تنکے اس سے باہر نکال دیتا ہے تاکہ اس کے بچے آرام طلبی کے عادی نہ ہو جائے، ورنہ یہ جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنے جیسی خصوصیات سے محروم ہو جائیں گے۔ انسان کے لیے اس خوبی میں بہت بڑا سبق ہے کہ کاہلی، غفلت اور سستی انسانوں کی کارکردگی کو بالکل تباہ کر دیتی ہے۔ آج بھی اس سستی اور غفلت کی وجہ سے واشنگٹن کے عجائب گھر میں ہزاروں ایسی ایجادات موجود ہیں جو سائنسدان ادھوری چھوڑ کر مر گئے۔ عقاب کی 6ٹھی بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ مالک کا بڑا وفادار ہے۔ اسے اس بات کا مکمل یقین ہے کہ اسے صرف اور صرف اپنے مالک کی طرف ہی واپس لوٹ کر جانا ہے اور اس نے اسے جس مشن پر بھیجا ہے اسے ہر حال میں ہی پورا کر کے لوٹنا ہے۔ عقاب کی اس خوبی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی آخرکار اپنے مالک کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اگر ہم وہ مشن پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مالک کے سامنے شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، اگر ہم عقاب کی ان خوبیوں کو اپنا لیں تو ہم کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ میں نے شیخ صاحب کا شکریہ ادا کیا اور ہم واپس لوٹ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔